دو چیزیں میرے نزدیک جو کہ بڑی سرپرائزنگ تھی وہ یہ تھی کہ سعودی عرب نے اور پاکستان نے دونوں نے اوپنلی آ کر کہا کہ ہم اپنی ایئر اسپیس استعمال نہیں ہونے دیں گے، ورنہ کہہ بھی دیں تو آ کے اوپنلی اعلان نہیں کرتے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ڈیولپمنٹ کو؟ اچھا، یہ جو دشمن کا تصور ہے نا، یہ کچھ عرصے سے ختم ہو گیا. اسپیشلی یہ جو 2 سال کی جنگ ہوئی ہے نا غزہ میں، اور اس کے بعد جو قطر پر حملہ ہوا ہے، اٹ واز گیم چینجر. اس میں تیسرا آپ فیکٹر شامل کر لیں کہ جب یمن کے حوالے سے سعودیہ نے ایران کے ساتھ جو صلح کی چین کی میڈیشن سے، اس سے چیزیں چینج ہو گئی ہیں. یہ جو ایران کے بارے میں ایک ایکسپینشنسٹ کا جو ایک تصور تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ امام خمینی نے کہا بھی تھا یہ کہ ہم یہ اپنا ریولوشن جو ہے وہ ایکسپورٹ کریں گے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ ان کا ریولوشن ہم لیں گے یا اپنا ریولوشن کا آگے بڑھائیں گے. تو پھر ان کی ایک ٹگ آف وار شروع ہو گئی. پھر ہم اس میں بیٹل گراؤنڈ ہم خود بنے ہیں، یہ 25 کروڑ والا ملک، ہم نے ان کا حشر دیکھا. اب یہ جو حقیقت ان ممالک کے سامنے آئی ہے سمیت ایران کے، وہ یہ ہے کہ ہمارا خطرہ ایران سے نہیں ہے. ایران اس قابل بھی نہیں ہے، چاہے وہ بلیڈ ہو کے، چاہے کسی اور وجہ سے بھی، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے خطرہ بن سکے. خطرہ جو اس سے آنکھیں موڑی جاتی رہیں، وہ خطرہ ہے جو آج کی سیکورٹی میں پیراڈائم شفٹ آیا ہے کہ جو ریلائبل پارٹنر تھا وہ ٹرانزیکشنل ہو گیا ہے، جبکہ وہ پہلے سے بھی ٹرانزیکشنل تھا، لیکن اس خطے کے لیے تھا زیادہ ٹرانزیکشنل ہو گیا جی، کہ وہ پہلے تھیوریٹیکل تھا، اب وہ جناب پریکٹیکلی جب وہ سامنے آئے ہیں تو وہ حد سے زیادہ ٹرانزیکشنل ہو گیا. تو ایک ملٹی لیئر سی ایک چیز بننی شروع ہوئی ہے. وہ میں ڈیفینس ایگریمنٹ کی طرف جا رہا ہوں کہ یہ دوسری لیئر لی ہے سعودیہ نے امریکہ کے ساتھ ساتھ پاکستان کی. ٹھیک ہو گیا. بالکل. اب پاکستان کو ساتھ ملاتے ہی جب انہیں یہ پتہ چل گیا، اور پھر جب یہ اب یمن کا ایک سر چھوٹی سی بات کر دوں کہ یہ جو ہمارا پاکستان سعودی عرب کا جو ڈیفینس ایگریمنٹ ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے. توصیف صاحب سے میری اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں 2-3 ماہ قبل جو ہے وہ بات ہو چکی ہے، تو آپ وہ پروگرام بھی دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں. ہم دونوں کو ہمارے ویورز یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ نجومی ہے. ہم نے اچھی باتیں کی ہیں، وہ پروو ہوئی ہیں، بالکل ہوئی ہیں یہ بھی. اور یہ کوئی ہم نے علم نجوم نہیں، یہ نالج اور انڈرسٹینڈنگ کو اللہ نے ہماری کو اس وقت درست ثابت کی. تو اب یہ جو قطر پر حملہ ہوا، تو انہیں جو ایک جھوٹ بیچا گیا تھا نا، جو ان کے الائز کی طرف سے ہی بیچا گیا تھا کہ یہ آپ لوگ آپس میں شیعہ سنی آپس میں دشمن ہیں، لیکن ہوا یہ عراق کی جنگ ہوئی، شام میں ہوا جو کچھ، فلسطین میں جو ہوا، لیبنان میں ہوا، وہ یہ ہے کہ جو اصل دشمن ہے اس کے لیے یہ تقسیم اس کو فائدہ دیتی ہے، ورنہ وہ مارتے ہوئے یہ تقسیم نہیں کرتا. اب یمن میں، سوڈان میں، صومالی لینڈ میں، ایون الجیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس پہ جو پراکسیز، جو ملک یو اے ای جو جس طرح سپورٹ کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو لوگ نکل رہے ہیں، جو ممالک نکل رہے ہیں، نان ادر دین اسرائیل، اس سے جو سعودیہ کا وہ اپنا گھیراؤ نظر آیا ہے یہ صومالی لینڈ کے حوالے سے، یمن کے حوالے سے، تو پوری حقیقت کھل گئی ہے کہ یہ تو کام ہمارا ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے ٹیبلز ٹرن ہو گئی ہیں. درست. تو لہٰذا اب ایران اور سعودیہ دشمن نہیں ہیں. دیکھیں، یہ عرب ممالک ہر دفعہ کہتے رہے ہیں ہم اپنی سرزمین نہیں استعمال ہونا دینا چاہتے، ہم یہ جناب خطے میں جو ہے نا استحکام نہیں رہے گا، امریکہ جنگ کرنے آئے گا. یہ عراق کی دفعہ، وہ دمشق ایگریمنٹ بھی آپ کو یاد ہوگا، سارا کچھ ہوگا. لیکن یہ سب دامے درمے سخنے ایران کے خلاف شاید پچھلی دفعہ بھی استعمال ہوئی ہیں ان کی ایئر اسپیس. بالکل ہوئی ہے. پاسبل تو نہیں ہے نا اس کے علاوہ. وہ ڈیگو گارسیا سے بھی اڑ کے آئے، تو یہاں سے قطر سے بھی کوئی امداد ہوگی، کویت سے بھی ہوگی، یو اے تو ویسے ہی مطلب آپ سیکنڈ اسرائیل کہہ لیں، سعودیہ سے بھی ہوئی ہوگی. تو وہ معاملہ اب نہیں رہا. اور اب میں یہ ڈیفینس ایگریمنٹ جو ہے، جو ایک اور لیئر ملی ہے سعودیہ کو، وہ بھی شامل ہے. اور یہ بھی بات شامل ہے کہ ایران کے بعد کس کی باری ہو سکتی ہے، کون اور بلیک میل ہوگا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے سپیس نہیں دی. اور ایک چیز اور بھی جو میں نے کل وہ ایکسکلوسیو کی، واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری تھی. اب داد دیں جی زائنسٹ کو، اسرائیل کو داد دینی پڑے گی. ایک طرف وہ امریکہ کو جھونک رہے ہیں، نیو ایئر پر وہ پلان بن رہا ہے، مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ایران پر حملہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. دسمبر میں وہ رشیا کی میڈیشن سے
پری ایمپٹیو اسٹرائک کا معاہدہ کر رہے ہیں ایران کے ساتھ سیکریٹلی کہ ہم ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے, امریکہ سے حملہ کروائیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم نے نہیں کیا لہٰذا ہم پر حملہ نہ کیا جائے, اور اگر ایران زیادہ بلیڈ ہو یا مظاہرے جو ہیں وہ فروٹفل ثابت ہوں تو پھر مل کر ایران کو گرا لیتے ہیں. بالکل. آپ اندازہ کریں کہ وہ امریکہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں کانسٹنٹلی. بالکل. اور یہ اتنی بڑی مطلب کہ بھی ان کی اپروچ, میں تو حیران رہ گیا ہوں کہ کہاں سے جا کے ایران نے ان کے ساتھ وہاں پر ایک سیکرٹ معاہدہ کیا, اور ایران بھی ایسے یہ اسٹیٹ کرافٹ آپ کہہ لیں یا جیسے بھی ہے, امام خمینی بھی تو امریکہ کو اعتماد میں لے کر ہی آئے تھے نا جی ایران. جی ان کے بغیر ممکن نہیں تھا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ یا کاروبار ہزاروں ناظرین تک پہنچے تو ہمارے ساتھ ایڈورٹائزنگ کریں. اپنی پروڈکٹ کو صحیح آڈینس تک پہنچانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ایڈورٹائزنگ کے لیے نمبر اسکرین پر موجود ہے. سر ایک جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کا ذکر کیا اگریمنٹ کا. آج جو قطری شہزادہ المشہور ہاں جی, اور پرنس حماد بن جاسم ویری امپورٹنٹ, اور ہم نے انہیں بہت بے عزت کرنے کی کوشش کی. ہم نے ان کو بہت بے عزت کرنے کی کوشش نہ صرف کیا بے عزت کیا. ثاقب نثار صاحب نے کہا ادھر آؤ, ہاں جی ادھر آ کے بات کرو. منصور اجاز ویڈیو کال کر سکتا ہے, وہ کیا ان کا نام ہے, شیخ, میں نام بھی بادشاہ لوگ ہیں, شیخ حماد بن جاسم الثانی. ہاں حماد بن جاسم الثانی, وہ کی فگر ہیں, شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں, تو ان کی بات مذاق تو جو بات ہے اس کے انہوں نے کہا کہ ایک معاہدہ جو ہے وہ اس وقت ایک پیکٹ, ایک ڈیفنس اگریمنٹ اس وقت جو ہے وہ خطے کی ضرورت ہے, اور انہوں نے نام لیے 4: پاکستان, سعودی عرب, ترکی اور مصر. اب یہ 4 ممالک ایسے ہیں کہ دیکھیے ایران کو اگر آپ ایک طرف رکھیں ہو, کیونکہ ایک اسرائیل کے لیے ایک امیڈیٹ تھریٹ تھا, بیکاز اس کے جو ایک پراکسیز تھیں جو ان کے ساتھ مسلسل برسر پیکار تھیں, اور خود ان کا جو ہے وہ کانسٹنٹلی ایک رہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو نہیں چھاڑنا. آن دی ادر ہینڈ یہ 4 ممالک جو ہیں ایران کے بعد ان 4 میں سے ہی کسی ایک کی باری آنی ہے. ایگزیکٹلی. ہماری بھی آ سکتی تھی, کردوں کی وجہ سے ترکی کی آ سکتی تھی, اور ساتھ بلوچوں کی وجہ سے ہماری آ سکتی تھی. بلوچ میں سیپریٹسٹ کی بات کر رہا ہوں جو ایران کی سائڈ پر بھی ہیں, ہماری سائڈ پر بھی. اب اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ ایران پر حملے سے پہلے ہی جون میں ایک میموری نے ایک جو ہے وہ بلوچستان اسٹڈیز کا ایک وہ سبجیکٹ بھی جو ہے وہ ایجاد کر دیا تھا. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہے اس میں ساتھ ترکی یہ کہتا ہے, ترکی کے جو فارن منسٹر ہیں حقان فیدان جو ہیں وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, وہ پہلے ان کے انٹیلیجنس چیف تھے. جی بالکل. اب وہ فارن منسٹر, اور وہ بہت زیادہ بااعتماد ساتھی ہیں. بالکل. طیب ان کا یہ کہنا کہ ہم اس اگریمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہم نے اس کے بارے میں بات کی ہے, مگر ہمارے کچھ ایشوز ہیں جو کہ ابھی تک طے نہیں ہوئے. اس کو آپ کتنا سیریس لیتے ہیں بات کو؟ میں اس کو بہت سیریس لیتا ہوں, بلکہ میں پہلے یہ وزیر خارجہ جو ہیں میں ان کی بات کر لیتا ہوں. دیکھیں ترکی کے پاس جو ڈیفنس انڈسٹریل پاور ہے وہ انسٹیٹیوشن اس کا موجود ہے. بالکل. ان کے پاس ملٹری مسل موجود ہے ایکسیپٹ اٹامک پاور ہونے. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا, جو ترکی آلریڈی نیٹو کا بھی ممبر ہے, ٹھیک ہے. میں نے کل ایک چیز سے, سوری آپ کو کٹ کر رہا ہوں, جی پلیز. کل میں نے ایک چیز پڑھی ایک چائنیز اکاؤنٹ سے, جس میں انہوں نے لکھا کہ جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے ان سم ایسپیکٹس ٹرکی از پروبیبلی اہیڈ آف چائنا. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, اور میرا خیال ہے اس معاملے میں ٹرکی اور ایران کا شاید زیادہ مقابلہ بنتا ہے. جی ایسے ہی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جو کبھی نیٹو کا ممبر ہوتے ہوئے آپ اس ڈیفنس ایگریمنٹ میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ ٹرکی کا جو ایشو ہے وہ سعودیہ سے ڈیفرنٹ ہے. ٹرکی لیوریج لینا چاہتا ہے. ٹھیک. وہ لیوریج کیا ہے؟ ٹرکی کو F-35 آج مل رہے ہیں, نہیں مل رہے. اسرائیل مخالفت کر رہا ہے, نہیں کر رہا. اسرائیل کو جو F-35 ملے ہیں ویسے ٹرکی کو نہیں ملیں گے, گھٹیا ملیں گے, جیسے وہ سعودیہ کو بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیوریج کی جو اٹیمپٹس ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹو کے روکنے کے باوجود ترکی S-400 رشیا سے لے لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو بات کر رہے ہیں جو وزیر خارجہ, ان کی بات 100% درست ہے. جو پاکستان اور سعودیہ کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس کے کنٹرولز کوئی نہیں سامنے آئے. ایسا ہی. اور اگر ادروائز جو میں نے آج ہی ایک مضمون پڑھا ہے, بلکہ رضا رومی صاحب نے اسے ری ٹویٹ کیا تھا فوربس میگزین کا, بڑا زبردست ہے وہ. آرٹیکل 5 جو نیٹو کا ہے
وہ تو کور کرتا ہے, وہ ایک طاقت دیتا ہے اس ایگریمنٹ کو کہ اس کے پیچھے انسٹیٹیوشن کھڑا ہے, کمانڈ کی انٹیگریٹی کھڑی ہے, اور وہ بیٹل ہارڈنڈ بھی ہیں, وہ ان کی ایک لیگیسی بھی موجود ہے اتنے ممالک کی کہ وہ مل کر کام کر رہے ہیں. تو یہ جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے, یہ میرا خیال ہے ترکی آج بھی یہی چاہتا ہے کہ نیٹو کی طرز پر یہ کلازز اس میں شامل ہوں. اس کے پیچھے جو ہے وہ پروکیورمنٹ موجود ہو, اس کے پیچھے لاجسٹکس موجود ہوں, اس کے پیچھے ریلائبلٹی بھی موجود ہو, اور یہ آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں, ڈیفنس پروڈکشن موجود ہو, اور کمانڈ سٹرکچر موجود ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس پر وہ بات چیت کر رہے ہیں میری معلومات کے مطابق بھی, اور فوربس جو کہہ رہا ہے وہ میری نظر میں وہ بات بالکل ٹھیک ہے.